نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے جو کل آیات کو دیکھا تھا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں مختصر سی اس کو، اور پھر انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا، جو سیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ نیکی یہ نہیں کہ ہم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، سب سے پہلے مکمل یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نہ چاہے تو ہمارے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور جب اللہ چاہے تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اور فرشتوں پر یقین رکھنا، اور آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھنا، اور نبیوں پر یقین رکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا بولا کہ اپنے تم مالوں سے محبت کے باوجود ان مالوں کے میرے راستے میں خرچ کرنا، اپنے غریب بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اور سوال کرنے والوں کے، مسافروں کے، اور ایسا بندہ جو قرضے کے تلے دبا ہوا ہے، جس کے سر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، اس کو اس کے قرضہ چھڑوانے کو اور غلاموں کو آزاد کروانے میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پھر اللہ رب العزت نے کہا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسول و نبیوں پہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً کیا بتایا؟ حقوق العباد، حقوق العباد پورے کرو۔ اور پھر جو تمہاری نمازیں ہیں، تمہاری زکوٰۃ ہے، اللہ رب العزت کو وہ پسند آئے گی، اللہ رب العزت وہ پسند کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس پر کوئی تنگ دستی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرے، کیونکہ جو صبر کرنے والے ہیں وہی لوگ متقی ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے یہاں تک دیکھا تھا۔ آج کی آیت مبارکہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اب ہمیں شریعت کو سمجھانے کے لیے ایک قانون ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی آیت میں ہم ضرور پڑھیں گے۔ اور آج کی آیت مبارکہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں علم والا، عمل والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، قصاصو، بدلہ لینا، فی القتل، مقتولون کے بارے میں، معاملے میں، الحر، آزاد، قاتل، بالحر، بدلے آزاد کے، والعبد، غلام، قاتل، بالعبد، بدلے غلام کے، والانثى، اور عورت، بالانثى، بدلے عورت کے، فمن، پھر جس کو، عفیا، معافی مل جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اپنے بھائی سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، تو پیچھا کرنا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، بے احسان، خوبی کے ساتھ، ذالک، یہ، تخفیف، یہ ایک طرح کی آسانی ہے، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور ایک مہربانی، فمن اعتدی، پھر جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے،
फलहू, तो उसके लिए अजाबुन, अजाब है, दर्दनाक, अलीमुन, दर्दनाक। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। कुतिबा, फर्ज कर दिया गया। काफ ताबा इसका रूट वर्ड है। ईसासु, बदला लेना। काफ स्वाद, स्वाद इसका रूट वर्ड है। फिल कत्ला, मकतूलून के मामले में। काफ तालाम इसका रूट वर्ड है। अल हुर्रु, आजाद, कातिल। हारारा इसका रूट वर्ड है। वल अब्दु, गुलाम, कातिल। काफ तालाम इसका रूट वर्ड है। वल उनसा, और औरत। हमजा नून सा इसका रूट वर्ड है। उफिया, माफी मिल जाए। ऐन फा या इसका रूट वर्ड है। फतिबाउन, तो पीछा करना है। ताबा ऐन इसका रूट वर्ड है। बिल मारूफी, मारूफ तरीके से। ऐन राफा इसका रूट वर्ड है। वादाउन, और अदा करना है। हमजा दाल या इसका रूट वर्ड है। बे एहसानिन, खूबी के साथ। हासा सीनून इसका रूट वर्ड है। तखफीफुन, एक तरह की आसानी है। खफाफा इसका रूट वर्ड है। नेअतदा, ज्यादती की। ऐन दाल वाओ इसका रूट वर्ड है। ये थे आज की हमारे रूट वर्ड, और हम इंशाल्लाह अब मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बि इहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फमन अ'तदा बअद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया। यानी कि जो आप लोगों के कत्ल हो गए उनका बदला लेना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दिया। आजाद के बदले वही आजाद कातिल, और गुलाम के बदले वही गुलाम कातिल, औरत के बदले वही कातला औरत कत्ल होगी। और फिर जिसको अपने भाई से कुछ भी माफी मिल जाए तो मारूफ तरीके से पीछा करना और खूबी के साथ उसकी दियत अदा करना। ये उस तरह की आसानी है और मेहरबानी है तुम्हारी रब की तरफ से। फिर इसके बाद जिसने ज्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए लोगो जो तुम ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया। इससे मुराद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक की, यानी कि ईमान वाले जो लोग हैं, ये खास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको स्पेशल मेंशन करके कहा कि ए ईमान वालों, कि तुम लोगों के लिए मैंने आसानी पैदा फरमा दी। क्या? कि अगर तुम्हारा कोई प्यारा किसी ने मार दिया है तो तुम उसका बदला ले सकते हो। तुम पे फर्ज कर दिया गया कि बदला हर हाल में लो, छोड़ो नहीं, उसको माफ नहीं करो। कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, तुम पर मक़तूलून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम का तज़किरा किया और के उससे मक़तूलून के बारे में कसास यानी कत्ल में बराबरी का फर्ज करार दिया। इसका मतलब ये है कि कातिल को मकतूल के बारे में इस तरीके का कत्ल किया जाए जैसे मकतूल को कत्ल किया। इसमें दलील ये है कि अहले ईमान पर फर्ज है कि जब मकतूल का वली कसास का मुतालबा करे तो उसकी मदद की जाए और मकतूल के वरसा के बदला लेने से ना रोका जाए। जिसने कत्ल किया तो उसमें से कसास है, और जिस शख्स का सांस नाफज करने के बारे में आग में आए तो अल्लाह ताला की उस पे लानत है, और फरिश्तों की लानत है, और सब इंसानों की लानत है। सुनन अबी दाऊद। अब ये क्या बात है कि फर्ज करें खुदा न खास्ता हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई प्यारा जिसको कत्ल कर दिया गया है और हमें पता है कि कातिल कौन है, तो हम क्या करेंगे? उसी बंदे से बदला लेंगे, ना कि उसके बदले उसकी बहन ले आए या उसकी घर की औरत उन्होंने दे दी। ये चीज नहीं है।
یا اس کی جگہ پہ اس کے بھائی کو، باپ کو، ماں کو، کسی اور کو مار دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے قتل کیا ہے، مقتول کے ورثہ اسی سے جو ہے قصاص لیں گے، اس کا نیم البدر نہیں کوئی بھی ہوگا، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں لایا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا گیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت سے کہا تم پر مقتولون کے باپ میں قصاص فرض کیا گیا۔ صحیح بخاری 4498۔ اس آیت کی بنیاد کی تزیین قانون کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس میں قانون دانی سکھائی ہے، انسانوں کو قانون دانی کے طریقے بتائے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4499۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، یعنی کہ اگر کسی نے آزاد قتل کیا تو اسی کے بدلے میں وہی انسان کو قتل کیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت کو قتل ہوگی۔ قتل کے معاملے میں یہ آیت اسلام کا کیا اصول واضح کرتی ہے؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا اصول برابری کا ہے جو کہ فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے وہی آزاد قتل کے الفاظ کے اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے۔ اس میں عمومی سے والدین اوپر تک یا بیٹے کے قصاص جو ہے والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اس کے والدین میں سے کسی کو نہیں قتل کر سکتا۔ استثناء سنت ہے، سنت پر وار ہے۔ نیز قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹے کے قتل کی پاداش میں باپ کو قتل کرنا انصاف نہیں ہے، نیز اس کے کہ باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے رحمت اور شفقت سے لبریز ہوتا ہے جو اسے بیٹے کو قتل کرنے سے روکتا ہے، یعنی کہ اگر کسی انسان سے قتل ہو گیا ہے تو وہ اپنے قصاص کے طور پہ باپ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ مجھے قتل کر لو، میرے بیٹے کو نہ کرو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اپنی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، جو یہ ٹھیک نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ باپ کے دماغ میں کوئی خلل ہو یا بیٹے کی طرف سے انتہائی سخت اذیت پہنچی ہو۔ سنت نبوی ہی کی رو سے ایک عمومی سے کافر بھی خارج ہے، یعنی کہ اس قانون میں کافروں پہ یہ شریعت لاگو نہیں ہوتے، شریعت صرف مسلمانوں کے لیے یہ بنائی گئی۔ نیز اس کی دلیل یہ ہے، یہ خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے، نیز یہ قرین انصاف بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو قتل کیا جائے اور غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ وہ اس کی قیمت میں مختلف ہو، یعنی کہ اگر کوئی غلام نے قتل کیا ہے، جیسے کہ کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کوئی سین ہے، تو اسی کو کیا جائے گا۔ پھر اس طرح اس ٹائم یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو قتل ہوا تھا وہ تو غریب تھا، اس کی حیثیت کم تھی، لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑا بدماش ہے، یہ جو ہے بہت بڑا یعنی کہ اس کی حیثیت ہے، یہ بہت بڑا ڈون ہے، تو اس کو ہم اگر قتل نہیں کر سکتے، جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا اور اس میں اس کی حیثیت کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ مفہوم کلام یہ بھی ہے کہ دلالت کرتا ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے کیونکہ غلام آزاد کے بدلے میں مساوی ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیا جائے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے، خواہ
وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس کی قیمت زیادہ ہو یا برابر۔ ہاں، آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانسا بالانسا، اور عورت کے بدلے میں وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ مرد کے بدلے میں عورت اور عورت کے بدلے میں مرد قتل کیا جائے تو اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اگر مرد کے بدلے عورت اور عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے تو اس صورت میں ہے جب قتل کرنے والے جنس مخالفت میں آ جائے، یعنی کہ کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے کسی بنا پہ تو پھر اس عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جس نے قتل کیا وہی قصاص کے زمر میں آئے گا، اسی سے قصاص لیا جائے گا، اسی کو اس کی جگہ سے اسی جگہ میں قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا معاملہ اسلام میں کس نوعیت کا ہے؟ اسلام میں قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں۔ سیدنا انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم ہے کہ قصاص لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرمایا ہے کہ حکم ہے کہ قصاص لیں آپ لوگ، چاہے تو دیت یعنی کہ مالی معاوضہ لے لیں، چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ قصاص کے قانون کا فائدہ کیا ہے؟ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسرے کی جان لینے سے روکتا ہے اور اسی طرح سب کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو زندگی کی ضمانت ملتی ہے۔ اگر ایک انسان ایسا ہے جس نے قتل کیا ہے، اس کے پروف ثابت ہو گئے تو اس کو قتل کر دینا، اس سے قصاص لینا جائز ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہم قانون توڑیں گے، شریعت کو توڑیں گے تو ہمارے اوپر قصاص واجب ہو جائے گا، ہمارا قصاص لیا جائے گا، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اس طرح پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں قائم رکھنے والا بنا لیتا ہے۔ مقتول کے ورثاء کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس طرح معاشرے میں تحریب کاریوں کے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ معافی مل جائے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی کہ اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے تو قصاص ثابت ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی۔ یعنی دیت سے مراد کیا ہے؟ معاوضہ لے لے، پیسے لے لے، یا کوئی زمین لے لے، یا کوئی جانور لے لے، اس طرح کی یعنی کہ ان کے ساتھ ڈیل کر لے۔ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کرنے کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ بغیر کسی کچھ دیت کے، بغیر کسی معاوضے کے قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے تین آپشن رکھے۔ پہلا کیا ہے؟ آپ قصاص لو، قتل کے بدلے قتل کر دو۔ دوسرا کیا ہے؟ اس سے معاوضہ لے لو۔ آپ کا اگر کوئی چلا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جانے والا واپس تو نہیں آ سکتا، اب اس کی فیملی ہے تو اس کی فیملی کے لیے کوئی برسر روزگار، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ان کے گھر کا جو سرکل ہے وہ چل سکے، تو آپ نے وہ دیت لے لی، اس سے معاوضہ لے لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی جائز قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے دو آپشن انسان کی پسند کے رکھے، تیسرا آپشن جو رکھا ہے وہ اپنی پسند کا رکھا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ندامت میں ہے، اگر اسے احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کیا، میں نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، اگر اس کے اندر ندامت ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ کس قدر ہمارا رب رحمان ہم پہ مہربان ہے کہ اگر وہ دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو ہمارا رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اس کو معاف کر دو، قتل معاف کر دو۔ کس قدر بڑی ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، انعام ہے اور مہربانی ہے کہ ایک انسان تو چلا گیا،
کسی کی بیوقوفی کی وجہ سے، کسی کی غلطی کی وجہ سے، یا کسی کی ضد کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، جو انسان زندہ ہے اگر وہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اس کو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو ورثاء کو کیا بولا ہے؟ نرمی کے ساتھ اسے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، اس سے نہ دیت لیں۔ اگر دیت بھی لے لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن افضل کیا بتایا، احسن کیا بتایا کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے۔ یہاں اخوت سے کیا مراد ہے؟ یہاں اخوت سے مراد ایمانی بھائی ہے، پس قتل کے ارتکاب سے قاتل کے دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی انسان قتل کر دیتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ ہاں، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک قتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہلائے گا مسلمان ہی۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے اس نے تو کسی عالم کو مارا یا کسی مفتی کو مارا یا کسی کو مارا ہے تو اب یہ ہے جو ہے وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے احساس ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کی، اور ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو کافر یا اس پہ کوئی فتویٰ لگانے والے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ معروف طریقے سے پیچھا کرنا یعنی کہ ایسے طریقے کے سے کہ اس پر شاک نہ گزرے، اس کا یعنی کہ اس کو اس طرح دینا، کچھ مالیت مدد کرنا کہ اسے احسان نہ جتلانا کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تم پہ احسان کیا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اچھے طریقے سے عاضی کے ساتھ اس کو دیت دی جائے۔ جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے، اور اپنے اتنا زیادہ مطالبہ نہ کریں جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو، بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب رحمان کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں، معاشرے میں رہنے کا رنگ ڈھنگ سکھا رہا ہے کہ اگر انسان سے انجانے میں غلطی ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے، اب کیا ہے، انسان چاہے وہ لالچ میں، چاہے وہ جس طرح بھی، اگر وہ فدیہ لینا چاہتا ہے تو کس طرح لے کہ جس طرح اس کی جیب اجازت دیتی ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اس کا نعم البدل اللہ رب العزت کے ہاں تم ضرور پاؤ گے۔ آگے اللہ رب العزت فرمائے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سے مراد یہ ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے، جب وعدہ کرے تو بلا تعمیل دیت ادا کرے، یعنی کہ اگر اس نے معاف کر دیا ہے قاتل کو، اب قاتل پہ کیا فرض ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اور جس ٹائم کا وعدہ کیا ہے اس ٹائم میں اپنی جو ہے معاوضہ وہ عطا کرے۔ دیت کی گنجائش کا اکثر مقصد کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے، ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں پیدا نہ ہو، اس ذریعے مقتول کے ورثاء کو اپنے جانے والے کے فرد کی مالی بدل مل جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان قتل ہو گیا اس کے ورثاء کو مالی طور پہ اتنی رقم مل جائے یا ان کو کچھ ایسا مل جائے جس کا ان کا، وہ انسان تو واپس نہیں آ سکتا لیکن ان کے گھر کا سرکل جو ہے آسانی کے ساتھ چل سکے، اور قاتل کی جیب کے حساب سے اس سے دیت مانگی جائے۔ قاتل کے مقدموں کا فیصلہ کس صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ قصاص، دیت اور معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اس سے 3 باتوں میں سے ایک اختیار ہے، قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کر دے یا دیت لے لے، اگر اور کچھ نہیں چاہے تو اسے روک دے۔ ان میں سے ایک کرنے کے بعد
جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ایک انسان نے قتل کیا، اسے دیت لے لی، اس کو معاف کر دیا یا قصاص لے لیا، اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی دل میں حنس، بغض، کینہ، حسد رکھتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن پاک سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں یہاں پہ سال ہر سال سے نسلوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک مارا، ہم 4 مار دیں گے، وہ 4 مار رہے ہیں، ہم 10 مار کے آئیں گے۔ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رب رحمان نے ہمارے زندگیوں کو کس قدر حسین اور بہترین بنانے کے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا نا، اگر کسی سے جانے میں انجانے میں کچھ گناہ سرزد ہو گیا تو اس سے کس طرح فدیہ لینا ہے، کس طرح کا سانس لینا ہے، اور کیسے اس کو معاف کرنا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کر دیتے تھے اور دیت کے لینے کی سفارش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہے تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بنی اسرائیل پر قصاص فرستہ درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ وہ دیت لے سکتی ہے، دیت کو جائز قرار دیا گیا۔ ومن اعتدی بعد ذلک، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی، اس کے مراد کیا ہے؟ اس کے بعد جس نے زیادتی کی، سرکشی سے مراد دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے یا قاتل کو قتل کر دے۔ سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ دیت بھی لے لی جائے، پھر اس کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44898۔ فلاح عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد قتل کر دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر، اور اللہ رب العزت نے ہماری کس قدر خوبصورت تربیت فرمائی، ہمیں کس طرح قانون سازی سمجھائی کہ کس طرح کون سے قانون کے تحت آپ کام کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ جائز قرار دے گا، اور جو آپ کام قانون کے دائرے سے ہٹ کے کرو گے، اپنی مرضی کے مطابق کرو گے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنا دے، ہمیں اپنی شریعت سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے جانے انجانے میں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما کے ہمارے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہم اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے والدین سمیت، اللہ رب العزت تمام مومنین کی قبروں پر اپنا کروڑہا رحمتیں نازل فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما،
ان کا سایہ اپنی اولادوں پہ ہمیشہ سلامت رکھنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔